بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر 2 بیسک انگلش پارٹ 2۔ دوستو، پچھلے سبق میں ہم نے پیراگراف تک پڑھا تھا، یعنی کئی جملوں سے مل کر ایک پیراگراف بنتا ہے۔ آج اس کے آگے پڑھیں گے۔ نمبر 7، کئی پیراگراف سے مل کر ایک آرٹیکل یا ای سے یعنی مضمون بنتا ہے۔ جیسے بندے کا ایک مضمون دیکھیے، مختصر مضمون ہے: نو سویٹ وداؤٹ سم سویٹ۔ You must have seen many unlearned and unintelligent people who have got success in their field and reached highest level. But you have never seen a person who has got success without working hard and putting efforts. Because no pain, no gain. Or no sweet without some sweat. One who works hard and does his best to gain something definitely achieves his aim and ambition. It is established truth that industry is never unfruitful. And never is there either work without reward or reward without work. Hence, now we must determine to work hard as much as possible and make up our mind to learn English language. اس میں دیکھیے، پہلے اوپر میں اس آرٹیکل کا ٹائٹل یعنی عنوان ہے، اس کے نیچے 3 پیراگراف ہیں۔ پہلا پیراگراف You must have seen سے شروع ہے، دوسرا پیراگراف One who works hard سے شروع ہے، اور تیسرا پیراگراف Hence, now we must determine سے شروع ہے۔ یاد رہے، ہر پیراگراف کی شروعات نئے سطر یعنی نئے لائن سے ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی پیراگراف ختم ہو ایک دوسری لائن سے لکھنا شروع کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 8، اردو کا رسم الخط یعنی اسکرپٹ، یعنی جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ فارسی کہلاتا ہے اور انگلش کا رسم الخط رومن کہلاتا ہے۔ آئیے کچھ وضاحت اور تفصیل جانتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ الفابیٹ کے ہر حرف کو لیٹر کہتے ہیں، یعنی اے بی سی ڈی میں سے ہر ایک الگ الگ لیٹر ہے۔ اس لیٹر کو انگلش میں 2 طرح لکھا جاتا ہے، کیپٹل یعنی بڑے لیٹر میں اور اسمال یعنی چھوٹے لیٹر میں۔ کیپٹل لیٹر آپ کے سامنے ہے، یہ اے سے لے کر زیڈ تک یہاں، اور اسمال لیٹر بھی اسکرین پر ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر میں کیپٹل لیٹر ہے اور نیچے میں اسمال لیٹر ہے۔ لکھنے میں زیادہ تر اسمال لیٹر کا ہی یوز ہوتا ہے، البتہ کہیں کہیں کیپٹل لیٹر کا بھی یوز ہوتا ہے۔ آئیے کیپٹل لیٹر کے کچھ کامن رولز یعنی زیادہ استعمال ہونے والے قواعد جان لیں۔ رولز آف کیپٹل لیٹرز، بڑے حروف لکھنے کے قواعد۔ نمبر 1، ہر سینٹینس یعنی جملے کا پہلا لیٹر کیپٹل لکھا جاتا ہے۔ جیسے مثال ہے اللہ از آور گاڈ، اللہ ہمارا رب ہے۔ وی آر آنیسٹ، ہم سب ایماندار ہیں۔ اس میں دیکھیے پہلے جملے کا پہلا لیٹر اے ہے، اس لیے وہ کیپٹل میں لکھا ہوا ہے، اور دوسرے جملے کا پہلا لیٹر ڈبلو ہے، اس لیے وہ بھی کیپٹل میں ہی لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2، کسی انسان یا جگہ کا نام بھی کیپٹل سے ہی لکھا جاتا ہے، کیپٹل میں ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے اگزامپل ہے زید، احمد، حسن وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جگہ کا نام دلہی، ممبئی وغیرہ۔ نمبر 3، شارٹ فارمز یعنی مختصرات کے تمام ناموں کو بھی کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ جو شارٹ فارمز ہوتے ہیں، شارٹ میں لکھے جاتے ہیں، ان کے ناموں کو بھی کیپٹل میں لکھتے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہے ATM، جو شارٹ ہے آٹومیٹک ٹیلر مشین کا، تو ان سب کو کیپٹل میں لکھا جائے گا۔ جیسے آٹومیٹک دیکھیے اے کی شروعات کیپٹل سے ہوئی ہے، ٹیلر اس کی بھی شروعات ٹی جو ہے وہ کیپٹل سے ہوئی ہے، مشین ایم کیپٹل میں لکھا گیا ہے، اور ATM یہ بھی کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح OTP، ون ٹائم پاسورڈ، تو ون ٹائم پاسورڈ ہر ایک کیپٹل میں لکھا ہوا ہے، اور OTP بھی کیپٹل میں لکھا ہوا ہے۔ ان سب کو کیپٹل یعنی بڑے لیٹر میں لکھتے ہیں۔ نمبر 4، میں کے معنی میں آنے والا آئی ہمیشہ کیپٹل لکھا جاتا ہے، یعنی آئی کے معنی ہوتا ہے میں، اور جب یہ اکیلا آئے جملے میں استعمال ہو تو یہ چاہے شروع میں ہو چاہے بیچ میں ہو، اس کو کیپٹل ہی لکھتے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہے آئی ایم اے گڈ بوائے، میں ایک اچھا لڑکا ہوں۔ دیکھیے آئی کا یوز شروع میں ہوا ہے تو اسے کیپٹل لکھا گیا ہے۔ دوسرا اگزامپل ہے ہی از سلیپنگ بٹ آئی ایم ریڈنگ، وہ سو رہا ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں۔ اس میں دیکھیے آئی ایم ریڈنگ، آئی کا یوز بیچ میں ہوا ہے، پھر بھی یہ کیپٹل میں لکھا گیا ہے۔ یہ کچھ مختصر رولز ہیں جنہیں یاد کر لینا ضروری ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حروف یعنی لیٹرز کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ یعنی تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، واول لیٹر، واول لیٹر جسے حروف علت کہتے ہیں، اور نمبر 2، کانسوننٹ لیٹر، کانسوننٹ لیٹر جسے حروف صحیح کہتے ہیں۔ جس طرح اردو میں
आ, ओ, उ, ई के लिए ज़बर ज़ेर पेश और हिंदी में मात्रा होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में वावल होते हैं। असल वावल 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जिन्हें उर्दू में हरूफ इल्लत कहते हैं। इसके अलावा सब कॉन्सोनेंट हैं जिन्हें हरूफ सही कहते हैं, जिनकी तादाद 21 यानी 21 बनती है। ये नक्शे में देख। सेमी वावल यानी निस्फ हरूफ इल्लत, डब्ल्यू एंड वाई, ये दो हरूफ, दो लेटर्स ऐसे हैं जिनको सेमी वावल यानी आधा हरूफ इल्लत कहा जाता है। इसका रूल्स ये है कि जब वाई या डब्ल्यू किसी वर्ड के शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट में शुमार होगा। जैसे एग्जांपल है वाटर यानी पानी, वर्क यानी काम, तो शुरू में इसका इस्तेमाल हुआ डब्ल्यू का, इसीलिए इसे कॉन्सोनेंट में शुमार किया गया है। वाई की मिसाल है यंग यानी जवान, योर यानी तुम्हारा, वगैरह वगैरह। और वाई या डब्ल्यू अगर लास्ट यानी आखिर या बीच में हो, इस्तेमाल हो, तो इसे वावल में शुमार किया जाता है। जैसे एग्जांपल है सौ यानी आरा, इसी तरह पा यानी पंजा। तो डब्ल्यू का इस्तेमाल जो है आखिर में हुआ है, इसीलिए इसे वावल में शुमार किया गया है। वाई की मिसाल है क्राई, फ्लाई, बाय, वगैरह वगैरह। याद रहे कायदा ये है कि वावल लेटर से मिले बगैर कोई वर्ड नहीं बनता, लेकिन कुछ माहिरीन ने चंद ऐसे वर्ड्स भी बताए हैं जिनमें कोई वावल नहीं है, फिर भी उन्हें वर्ड्स में शुमार किया गया है। वो चंद ही है जो बस इशारों के तौर पर मुस्तामल है। जैसे NTH, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एंथ। इसी तरह SHH, इसका तलफ़ुज़ होता है श, श। और HMM, हम, वगैरह वगैरह, ये इशारों के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हें भी बाज़ लोगों ने वर्ड शुमार किया है। एक वर्ड है एजुकेशन, एजुकेशन। इसमें वावल के 5 लेटर्स हैं, आप दे सकते हैं। ई भी है, यू है, ए है, आई, ओ, सारे लेटर इसमें 5 लेटर इसमें एक साथ आ गए हैं। तो इसे याद कर ली, इस लफ्ज़ के ज़रिए वावल को याद रखा जा सकता है। आपको आर्टिकल के लेसन में वावल के बारे में मज़ीद जानकारी दे दी जाएगी। आज के सबक के मुताल्लिक़ सवालात। सवाल नंबर 1, बड़े यानी कैपिटल लेटर के दूसरे और तीसरे रूल्स की 3 मिसालें यानी एग्जाम्पल्स लिख कर लाइए। सवाल नंबर 2, निस्फ वावल यानी सेमी वावल की 2 मिसालें लिख कर लाइए, यानी ऐसे वर्ड्स लिख कर लाइए जिसके शुरू या आखिर में डब्ल्यू या वाई हो। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वीडियोस के आखिर में कुछ जुमले या अल्फाज दिए जाते हैं, तो आज कुछ अल्फाज याद करते हैं प्रोनाउंसिएशन के साथ। आज के अल्फाज ये हैं, नेम्स ऑफ डेज, ETC, दिनों के नाम, वगैरह वगैरह। ये ETC है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप एटसेट्रा भी कर सकते हैं। इसका माना होता है वगैरह वगैरह। इसके बारे में कभी और तफसील बता दी जाएगी। पहला वर्ड है दिनों के नाम, संडे, जिसके माना होता है एतवार। मंडे, पीर। ट्यूसडे, मंगल, इसे पढ़ना है ट्यूसडे, एस को जा पढ़ते हैं, ट्यूसडे, मंगल। वेंसडे, बुध। वेन डी को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कि डी यहाँ पर साइलेंट है, खामोश है, इसे नहीं पढ़ा जाता है। साइलेंट की बहस में इसके बारे में बता दिया जाएगा। वेंसडे, बुध। थर्सडे, जुमेरात। फ्राइडे, जुमा। सैटरडे, इन सबको मिला देना, सैटरडे, हफ्ता। जॉन, सुबह सादिक, DAWN, जॉन। इसको डून नहीं पढ़ना है, ना ही डाउन पढ़ना है, डॉन। मॉर्निंग, सुबह। नून, दोपहर। आफ्टरनून, दोनों को मिला दिया गया, आफ्टरनून, सेपहर। इवनिंग, इसको इवनिंग नहीं, जल्दी नहीं पढ़ना, बल्कि इवनिंग, शाम। नाइट, रात। मिडनाइट, आधी रात। डे ब्रेक, ब्रीक ना पड़े कोई, ब्रेक, डे ब्रेक, सवेरा। सनराइज,
اس کو ایس ای ہے تو اس کو سن رائز نہیں پڑھنا ہے, سن رائز طلوع آفتاب, سن سیٹ, سن سیٹ غروب آفتاب. ٹوڈے آج, ٹو ڈے, ٹو کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ جلدی پڑھنا, بہت سے لوگ کھینچ دیتے ہیں. ٹو ڈے, ٹوڈے آج. ٹو نائٹ آج کی شب. یسٹرڈے, یسٹرڈے تین ہے اس میں, یسٹرڈے تو ملا کر کے پڑھنا ہے. یسٹرڈے, یسٹرڈے گزشتہ کل, گزرا ہوا دن. ٹمارو یعنی آئندہ کل, آنے والا دن. ڈے بیفور یسٹرڈے, ڈے بیفور یسٹرڈے پرسوں گزشتہ یعنی کل سے پہلے جو دن گزرا ہے وہ. ڈے آفٹر ٹمارو پرسوں آئندہ, کل کے بعد آنے والا دن. لاسٹ نائٹ گزشتہ شب, گزری ہوئی رات. انسٹنٹ, انسٹنٹ ماہ حال یعنی جو موجودہ مہینہ چل رہا ہے وہ. پروکسیمو, پروکسیمو, پروکسیمو ماہ آئندہ یعنی اگلا آنے والا مہینہ. الٹیمو, الٹیمو گزشتہ